خیبر پختونخوا کے ان طلباء و طالبات کے لیے ہم اپڈیٹ جو خیبر پختونخوا کے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے اپلائی کر چکے ہیں اور اب پروویژنل میرٹ لسٹ کے انتظار میں ہیں، تو ماہرین کٹ آف میرٹ کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میں ہر روز آپ لوگوں کے ساتھ مختلف ماہرین کی رائے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تازہ ترین تجویز یہ ہے کہ ریزلٹ آف سم رف کیلکولیشن ریگارڈنگ KMU کٹ آف ایگریگیٹ 2023۔ نمبر 1، KMU انڈیکیٹ مارکس انکریزز ان ایگریگیٹ آف 1.25 فرام 2022 to 2023۔ یہ وہی خبر ہے کہ انڈیکیٹ میں سال 1.2 کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پچھلے سال کا انڈیکیٹ ٹیسٹ مقابلتاً آسان تھا سال سے۔ اور نمبر 2، FEC کا جو موازنہ ہے تو 1050 پلس ایوریج 22 کا تھا، جبکہ 23 کا 1010 پلس ایوریج ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ FEC کے لحاظ سے ایگریگیٹ 1.27 تک کم ہوا ہے، اور میٹرک کا ایوریج 2022 میں 1000 پلس تھا، جبکہ 2023 میں 1050 پلس ہیں۔ یہاں بھی ایگریگیٹ انکریز ہوا ہے 0.34 تک۔ The net increase in the merit will be 0.3 to 0.4 cannot proceed this figure۔ مندرجہ بالا ڈیٹا کی روشنی میں نیٹ انکریز سال 0.3 سے 0.4 تک پاسبل ہے، 0.4 سے آگے نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کٹ آف ایگریگیٹ 2023 میں 89.8 یا 89.9 تک ہو سکتا ہے MBBS کے لیے، اور اس سے نیچے 89 تک یہ ہو سکتا ہے PDS کے لیے۔ پھر اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل دی گئی ہے: In the first provisional list, merit will be highest as usual۔ دوسرے سالوں کی طرح سال بھی پہلا پروویژنل میرٹ لسٹ جب آئے گا KMU کا تو یہ ہائیسٹ میرٹ ہوگا، یعنی اس میں ایگریگیٹ بہت ہائی ہوگا MBBS اور BDS دونوں کے لیے۔ رینک 825 تک ایگریگیٹ 9.45 پلس مائنس 0.05 تک MBBS کے لیے ہو سکتا ہے، جبکہ 9.1 پلس مائنس 0.05 تک BDS کے لیے ہو سکتا ہے۔ However, till final shifting the merit will get lower and lower۔ لیکن یاد رکھے کہ اس میں بار بار شفٹنگ ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ کم ہوتا جائے گا۔ And closing merit will occur somewhere around 90.2 plus minus 0.1 for MBBS and 89.5 plus minus 0.1 یہ BDS کے لیے۔ یعنی یہ میرٹ MBBS کے لیے 90.2 پلس مائنس 0.1 تک آ سکتا ہے، اور BDS کے لیے 89.5 پلس مائنس 0.1 تک آ سکتا ہے۔ ایون 89.45 تک بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ BDS کا میرٹ 89.45 تک بھی آ جائے، بٹ اٹ ول ڈیپینڈ آن لک۔ لیکن یہ قسمت پر انحصار کرے گا کہ کتنے طلباء شفٹ ہو رہے ہیں ایک کالج سے دوسرے میں۔ One thing must be noted that these status are based on current standing۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ
یہ جو سٹیٹس دیے ہے اوپر یہ موجودہ حالات کے مطابق ہیں. ابھی اسکروٹنی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے. جب اسکروٹنی پروسیس شروع ہو جائے گا تو KMU تمام ڈپلیکیٹ آؤٹ سائڈر فیک ڈاکومنٹ جنہوں نے 2 دفعہ اپلائی کیا ہو ایسی تمام کیسز میرٹ لسٹ سے ریموو کریں گے. So you must give some room to that as they can also lower the merit by at least 0.05. اور اس مرحلے کے آخر میں میرٹ 0.05 تک کم از کم ہو جائے گا. So according to estimate 89.4 ہوپ فل رہے. 89.4 یہ BDS کے لیے ہوپ فل رہے. ایک پرابلم یہ آئی ہے کہ KMU کاؤنٹڈ الیکٹیو مارکس فار 2021 اسٹوڈنٹ ان ڈسیبل میرٹ لسٹ کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے معذوروں کے میرٹ لسٹ میں 2021 کے طلباء کے لیے الیکٹیو مارکس کاؤنٹ کیے ہیں. Seems like current merit list is based on elective marks for 2021 candidate as reported by some student. لیکن یہاں یہ خبر ہے کہ صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ تمام کیٹیگریز کے میرٹ لسٹوں میں 2021 کے لیے الیکٹیو مارکس کو بنیاد بنایا گیا ہے. جیسے کہ بعض طلباء نے یہ رپورٹ دی ہے اینڈ کنفرم بائی سم آف دا KMU آفیشل، اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے بعض آفیسر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. ریسٹ ویٹ فار 1 or 2 days، باقی 1 یا 2 دن تک آپ لوگ انتظار کریں. سچویشن ول گیٹ مور کلیئر، سچویشن آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے گی کہ KMU کیا کر رہی ہے. So far as per one of reliable source they had counted elective marks for batch 2021. ابھی تک تو یہ ایک قابل اعتماد ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ KMU نے بیچ 2021 کے لیے تمام کیٹیگری میں الیکٹیو مارکس کاؤنٹ کیے ہیں. KMU ایڈمیشن پالیسی 2023-24. KMU کا ایڈمیشن پالیسی 2023-24 جو انہوں نے پیش کیا ہے تو nothing mentioned regarding elective marks in KMU ایڈمیشن پالیسی 2023-24. KMU کے ایڈمیشن پالیسی 2023-24 میں الیکٹیو مارکس کے بارے میں کسی قسم کا ذکر بھی نہیں ہے which can be easily challenged in court. اگر اس کے باوجود KMU نے 2021 کے طلباء کے الیکٹیو مارکس کاؤنٹ کے میرٹ بناتے وقت تو اس کو عدالت میں آسانی سے چیلنج کیا جا سکتا ہے. If now they go for elective marks of 2021. اگر KMU پھر بھی 2021 کے طلباء کے لیے الیکٹیو مارکس کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف عدالتی کیس آسانی سے بن جا سکتا ہے، کیونکہ جب پالیسی میں 2021 کے الیکٹیو مارکس کا ذکر نہیں ہے تو پالیسی سے KMU کیسے انحراف کر سکتی ہے. اب 2 قسم کے طلباء سامنے ہیں. ایک وہ جو 2021 میں امتحان دے چکے ہیں اور وہ الیکٹیو مارکس کے حق میں ہے کہ میرٹ اس کے مطابق بنائے جائیں، جبکہ جو ان کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ میرٹ تمام سیشنوں کے لیے فل مارکس کے بنیاد پر بنائے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ KMU اس بارے میں کیا کرتی ہے. جب تک پروویژنل میرٹ لسٹ سامنے نہیں آتا اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.